مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ جو بندہ حضور کی ولادت کی خوشی مناتا ہے وہ سیرت پہ عمل نہیں کر سکتا۔ کیا میلاد اور سیرت ایک دوسرے کے مخالف چیزیں ہیں؟ کیا میلاد منانے والا سیرت پہ عمل نہیں کر سکتا؟ اور اگر ایک بندہ اس انتظار میں رہے کہ پہلے میں سیرت بنا لوں، مکمل زندگی حضور کے مطابق ڈال لوں، پھر میلاد کروں گا، پھر یہ تو بہانہ ایسا ہی ہے جیسے بندہ کہے کہ جناب ہن کپڑے نہیں پاک، جلے کپڑے پاک ہوگا میں نماز پڑھ ساں۔ اے گل کر دیاں میں ساریاں بندیاں ادو اس جان تو جاندیاں ویکھیا کہ آدھا تے کوئی بھی نہیں نماز نہیں پڑھنی، آدھے سارے نہیں بھی پڑھنی ہے، صرف بہانہ اے یہ کپڑے پاک ہو لین۔ وہی بہانہ اے کہ بندہ اس انتظار میں رہے کہ جناب پہلے سیرت میں مکمل ہو جاؤں پھر میلاد مناؤں، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا ہاتھ باندھ کے، جناب سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے، میلاد منایا جاتا ہے۔ اور بات آپ کی ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں، ٹھیک ہے سچ بول رہے ہیں، تو جو چیز پہلے ہوئی پہلے وہ کر لے مل کے، اور جو چیز بعد میں ہے اس کی دعا بھی کریں گے اور اس کی کوشش بھی کریں گے۔ اب سیرت پہلے نہیں، سیرت بعد میں بنتی ہے، ولادت پہلے ہوتی ہے۔ آپ سارے اس بات سے متفق ہیں نا؟ پہلے بندہ آتا ہے، پہلے ولادت ہوتی ہے، پھر زندگی بنتی ہے، سیرت بنتی ہے، اس کا کردار بنتا ہے۔ تو حضرات محترم میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ مخلص ہیں میرے نبی کی ذات کے ساتھ، آؤ مل کے پہلے میلاد مناتے ہیں، پھر دعا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، یا اللہ جس پیارے محبوب کا میلاد منایا اس پیارے حبیب کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو الحمدللہ دونوں کام چلیں گے۔ یہ اب تو میں اگلے دن عرض کر رہا تھا، گورنمنٹ نے سرکاری محکموں میں یہ آرڈر جاری کیے کہ سرکاری سطح پہ میلاد مناؤ۔ آپ کی اس تحصیل ملکوال میں اے سی صاحب کی طرف سے مجھے دعوت ملی کہ میونسپل کمیٹی ملکوال آئیں، ہم میلاد منانا چاہتے ہیں، آپ کا خطاب ہوگا۔ پچھلے سے پچھلے جمعے کی بات ہے، میں وہاں جمعے سے پہلے خطاب کر کے آیا ادھر۔ تو کس کس کو روکو گے؟ اب تو جناب جہاں جہاں پہلے میلاد مصطفیٰ نہیں ہوتا تھا اب ڈیروں پر بھی شروع ہو گیا۔ جنگلوں میں پہلے تو بڑے بڑے شہروں میں ہوتا تھا، اب گھر گھر گلی گلی نگر نگر۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن آمن کا تذکرہ بھی کیا جائے، حضور پہ درود اور سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف عنوانات، مختلف پہلو سامنے رکھے جائیں، دعا کی جائے، دل میں نیت اور ارادہ کیا جائے، یا اللہ جس پیارے محبوب کریم کے ساتھ ہماری نسبت کا یہ تعلق ہے، یہ محبت اور پیار کا تعلق ہے، اس پیارے حبیب کی سیرت طیبہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات محترم، اسی حوالے سے میں نے جو آیا مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا تاکہ آ گیا تمہارے پاس، لَقَدْ جَاءَكُمْ، یا اللہ کون آ گیا؟ فرمایا رسول، عظمتوں والا رسول۔ رسول کا لفظ نکرہ معرفہ نہیں ہے، رسول سے پہلے الف لام نہیں ہے، اگر الف لام ہوتا تو معرفہ ہوتا، الف لام نہیں ہے، یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے آخر پر دو پیشیں ہیں،
اور عربی گرامر کا یہ اصول ہے، اور عربی گرامر اس کا مذہب کوئی نہیں ہوتا، وہ یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے، وہ کائناتی سچ ہوتا ہے۔ وہ یہاں پر بھی گرامر کا اصول وہی ہے، اگلے مکتبہ فکر میں بھی گرامر کا اصول وہی ہے، پاکستان میں بھی گرامر کا اصول وہی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی گرامر کا اصول وہی ہے۔ گرامر کے اصول نہیں بدلتے، شیعہ دے وکرے تے سنیاں دے وکرے تے وہابیاں دے وکرے، نا گرامر سب کے لیے ایک ہی ہوتی ہے، اصول ایک ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اور یونیورسل ٹروتھ یہ ہے، گرامر یہ کہتی ہے کہ جب اسم نکرہ ہو اور نکرہ کے آخری حرف پر تنوین آ جائے، مطلب دو پیشیں آ جائیں یا دو زبریں آ جائیں، تو ترجمہ عام نہیں ہوتا، بلکہ ترجمہ کرنے کے لیے عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1.25 لاکھ انبیاء ہیں سارے عظمتوں والے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سارے ایک دوسرے سے فضیلت والے ہیں، لیکن تمام انبیاء کا امام، محبوب کائنات، وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات، ان تمام انبیاء کا امام، ان تمام انبیاء کا نبی وہ ایک ہی ہے، آپ کا اور میرا آقا محمد مصطفیٰ۔ تو فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق آ گیا تمہارے پاس آ گیا۔ 3 ہی لفظ آئے ہیں قرآن مجید میں، یا جاء یا ارسل یا باسا۔ ارسلہ کا معنی بھیج دیا، باسا کا معنی بھیج دیا، جاء کا مطلب آ گیا، یعنی اللہ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یعنی آنے کی خبر، میلاد یہی ہوتا ہے کہ حضور کی آنے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جب یہ آیت آئی اس سال ولادت نہیں ہوئی، یہ آیت تو بعد میں آئی۔ حضرات محترم، میرے نبی نے 13 سالہ مکی زندگی گزاری، 10 سالہ مدنی زندگی گزاری۔ 10 سالہ مدنی زندگی کے 2 سال پہلے یعنی 8 سال مدنی کی زندگی کے گزرے اور 13 سال مکے کے گزرے۔ 13 سال نبوت کے اعلان کرنے کے بعد، ویسے 53 سال مکے کے، 8 سال مدینے کے، 53 تے 8 کتنے بڑے؟ 61 سال۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع کے موقع پہ جب خانہ کعبہ آئے، حج ادا کرنے کے لیے حج ادا کیا جا رہا ہے، اتنے میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایسے آثار پیدا ہوئے۔ صحابہ سمجھ گئے، کیونکہ وہ سمجھ جاتے تھے، ہر وقت نبی کی محفل میں ہوتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب وحی کا نزول ہونے والا ہے۔ حضور نبی کریم کے چہرے پر ایسے ہی اثرات، ایسے ہی تاثرات ظاہر ہوئے، سب کو پتہ چل گیا کہ ایک نبیوں کے امام پر جبریل امین وحی لے کر آنے والا ہے۔ سارا مجمع خاموش، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع۔ آخری حج ہے میرے نبی کی زندگی کا، آخری سال ہے۔ اس حج کے چند مہینوں بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی، 1.25 لاکھ صحابہ خاموش ہو گئے۔ جب وحی کا نزول ہو چکا، وہ اثرات غائب ہوئے، پسینہ خشک ہوا، ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ کیا وحی تھی؟ فرمایا ہاں وحی تھی۔ یا رسول اللہ، اللہ نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ فرمایا صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کیونکہ حج ادا کرنے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی آیت آئی ہو جس میں حج کے اوامر ہوں، کوئی ایسی آیت آئی ہو جس میں حج کا طریقہ بتایا گیا ہو، کوئی ایسی آیت طیبہ آئی ہو، کیونکہ حضور کا یہ آخری سال ہے۔ اور حضور نبی کریم اپنے خطبے میں ارشاد فرما چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے آئندہ حج کے مہینے میں میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ آپ کئی مرتبہ یہ اشارہ دے چکے ہیں۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی قیامت تک آنے والے حالات کے حوالے سے کوئی آرڈر ہو، کوئی حکم ہو، حج کا موقع ہے، حج کے مناسک بیان کیے گئے ہو، حج کے مسائل بیان کیے گئے ہو، حج کے فضائل بیان کیے گئے ہوں، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ جناب جیسا موقع ہوتا تھا ایسے وحی کا نزول ہوتا تھا۔ جب وہ وحی کے اثرات ختم ہوئے، صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ کیا وحی آئی تھی؟ فرمایا ہاں۔
اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وحی آئی تھی؟ اب جو وحی آئی اب کملی والے نے وہ وحی بیان فرمائی، وہ ذرا سنو اور اپنے عقیدے پہ ناز کرو۔ کملی والے نے فرمایا وحی آئی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک اللہ کی کتاب آ گئی ہے، ایک اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے بھی اس سال حضور کی ولادت ہوئی تھی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہجرت کیے ہوئے 8واں سال، 40 سال کے ہوئے تو نبوت کا اعلان کیا مکے میں۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 13 سال مکے میں رہے، 40 تے 13 53 53 تے 8 61 سال کے بعد بلکہ 9 آپ کریں 62 سال، کیونکہ اس کے چند مہینوں بعد اگلا سال پورا ہو گیا اور 63 سال کے حضور نبی کریم کا ظہری وصال ہو گیا۔ 62 سال کچھ مہینے گزر گئے حضور نبی کریم کی ظاہری حیات طیبہ کے، پھر یہ آیت آئی۔ اب ہم بھی میلاد کیا ہوتا ہے؟ حضور کے آنے کا ذکر ہوتا ہے۔ اب موقع ہے حجۃ الوداع کا، موقع حج کا، مناسک حج کے بارے میں آیت نازل ہونی چاہیے تھی، فضائل حج، مسائل حج، اراکین حج کے بارے میں کوئی آرڈر جاری ہونا چاہیے تھا۔ حضور کی اس سال تو ولادت نہیں ہوئی، حضور اللہ کی طرف سے اس سال تو نہیں آئے، حضور تو اتنے سال پہلے آ گئے، تو اتنے سال پہلے آئے ہوئے میرے محبوب کریم کی آمد کا تذکرہ اللہ رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پہ رب اگر دوبارہ تازہ کر رہا ہے تو گویا بتا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں صرف اس سال تذکرہ نہیں کیا ولادت باسعادت کا، بلکہ بار بار حضور کے آنے کا ذکر رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یا اللہ کہاں سے آیا؟ فرمایا من انفسکم، تم میں سے۔ اب یہاں پر کئیوں کو بڑی غلط فہمی لگی، مڑ ساڑھے جی میں نے کہا ہم میں سے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں خیر البشر، اور من انفسکم میں اس لیے ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرشتوں میں سے ہے نہ جنوں میں سے ہے، بلکہ آپ الحمدللہ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت عبداللہ ہے، ماں کا نام حضرت آمینہ ہے، کائنات کے تاجدار۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ رب نے یہ جملہ اس لیے بولا کہ انسانیت کو ناز ہو اور تمام انسانیت کو فخر ہو اس بات پر کہ وہ ذات جو محبوب رب العالمین ہے، وہ ذات جو 7 لاکھ انبیاء کی امام ہے، وہ ذات جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ ذات جو محبوب کائنات ہے، وہ ذات جو باعث تخلیق کائنات ہے، اتنی عظیم ہستی کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ پیدا کرتا۔ وہ عظیم ہستی کسی اور مخلوق میں سے نہیں۔ اے انسانوں تمہیں فخر ہونا چاہیے، اے عرب والوں تمہیں فخر ہونا چاہیے، وہ ہستی جس کے لیے رب نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، جس کے لیے یہ ساری کائنات سجائی، وہ کسی اور مخلوق میں سے نہیں بلکہ من انفسکم۔ اے انسانوں یہ تمہارے فخر کے لیے فرمایا کہ اتنی عظیم الشان ہستی تم میں سے پیدا فرمائی۔ یا اللہ وہ کیسا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما انتم۔ اب یہ نعت رب نے میرے نبی کی بیان فرمائی۔ یا اللہ تیرا رسول کیسا ہے؟
فرمایا عزیزن علیہ مانتم، میرا نبی ایسا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا میرے نبی پر گراں گزرتا ہے۔ یعنی مشکل میں مشقت میں امت پڑتی ہے، اوکھا کملی والا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اس میں اکثر مثالیں دیتا رہتا ہوں، بے شمار مثالیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مقام پر اپنے لیے عظیمت کا رستہ اختیار کیا، امت کے لیے رخصت کا رستہ اختیار فرمایا، امت کو رخصت عطا فرمائی، اپنے لیے عظیمت کا رستہ اختیار فرمایا۔ حضور اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے محسوس کیا کملی والے روزے رکھ رہے ہیں، تو سب صحابہ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ صوم وصال رکھ رہے ہیں، لگاتار روزے رکھ رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد کملی والے نے دیکھا ان کے چہرے پیل سپیلے ہو گئے، یہ کمزور ہو گئے، نکات کی وجہ سے کوئی کہیں گر رہا ہے، کوئی کہیں گر رہا ہے، ان میں جان ہی نہیں رہی۔ پوچھا ہے صحابہ تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ کملی والے نے پوچھا تمہیں کس نے کہا صوم وصال رکھو؟ رمضان شریف کے روزے صرف فرض ہیں، وہ تو ٹھیک ہے رکھنے ضروری ہیں، اس کے علاوہ تمہیں کس نے کہا کہ اس طرح صوم وصال لگاتار مسلسل روزے رکھو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو رکھتے ہیں تو ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ کملی والے نے پوچھا تمہیں کس نے بتایا کہ میں رکھتا ہوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ فجر کی نماز سے لے کر آپ مغرب کی نماز تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، سارا دن کبھی کچھ کھایا نہیں پیا نہیں۔ کملی والے نے جملہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں موجود ہے، فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے تم میں جو میں محمد کی مثل ہو سکتا ہے؟ آج کا مولوی تو کہتا ہے کہ میں نبی کی مثل یا نبی میری مثل۔ یہ جملہ حضور جن لوگوں کو بول رہے ہیں وہ ہم نہیں تھے۔ سامنے جو لوگ بیٹھے تھے کسی کا نام ابو بکر صدیق تھا، کسی کا نام عمر فاروق تھا، کسی کا نام مولا علی تھا، کسی کا نام عثمان غنی تھا، کسی کا نام عبداللہ ابن مسعود تھا، کسی کا نام حضرت جابر تھا، کسی کا نام حضرت بلال تھا۔ حضرات محترم یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، یہ اللہ پہ راضی۔ یہ وہ ہستیاں جن کو اللہ کا قرآن سندے جاری کر رہا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جو سبقت لے گئے اسلام کے اندر، یہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اے کائنات والو سن لو، رب نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، یہ اللہ پہ راضی، اللہ ان پہ راضی۔ یہاں پہ کچھ ملنگ حضرات یہ سمجھتے ہیں جناب نہیں فلانا صحابی منافق آئی، استغفر اللہ۔ یہ بات پتے کی سن لو، ہم اہل سنت والی جماعت کا عقیدہ کوئی صحابی منافق نہیں تھا، کوئی منافق صحابی نہیں تھا۔ جو منافق تھے حضور نے صحابہ سے اٹھا دیے، ایک ایک کا نام لیا، باہر نکال دیے۔ صحابی کی جو ہم تعریف کرتے ہیں وہ تم نے سمجھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بندہ صحابی ہوتا ہے جو ایمان کی نظر سے چہرہ والدعا کا دیدار کرے اور ایمان پر ہی اس کی موت آئے، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور جو منافق ہو، صحابی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، منافق مسلمان ہی نہیں۔ منافق بندہ مسلمان ہے، بولو منافق بندہ مسلمان۔ اس لیے حضرات محترم ہم ان لوگوں کو بھی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ کچھ ہوش کے ناخن لو، تجھے اور مجھے آج دین ملا، جن صحابہ کرام نے دین کے لیے جانیں کٹائیں، جن صحابہ کرام نے دین کے لیے اولاد قربان کی، جن صحابہ کرام نے دین کے لیے وطن چھوڑا، جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس دین کے لیے خاندان چھوڑا، اپنی قوم چھوڑی، قبیلہ چھوڑا، ساری زندگی اس دین کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتے رہے، وہ صحابہ جو دین کی بنیاد ہے، وہ صحابہ جو دین کی اصل
مسل ہے، وہ صحابہ جو دین کا تھم ہے، وہ صحابہ جو دین کی جڑ ہے۔ اگر صحابہ کو دین سے نکال دو، نہ تیرے پاس قرآن بچتا ہے، نہ نبی کا فرمان بچتا ہے۔ نبی کا ہر فرمان ہم تک پہنچا، صحابہ نے پہنچایا۔ قرآن ہم تک صحیح سالم پہنچا، صحابہ نے پہنچایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ عظیم ہستیاں ہیں، لیکن اتنی عظیم ہستی سامنے ہو، سامنے ابو بکر صدیق ہو، سامنے عمر فاروق ہو، سامنے عثمان غنی ہو، سامنے مولا علی ہو، حضور ان سے فرمائیں ایوکم مثلی، تواڈے جو کون جو میری مثل ہے؟ اگر ان میں سے حضور کی مثل کوئی نہیں تو آج کا شیخ و شیطان کیسے حضور کی مثل ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم لوگوں نے تو کہا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کی روح پھڑکتی تھی۔ آج کئی لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دوسرے مسلمان آپ کو بریلوی کہتے ہیں، اس امام نے بڑی درست زبان استعمال کی ہے۔ میں نے کہا جس امام کے زمانے میں آپ کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہوں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، باقاعدہ نام لے کے یہ جملہ۔ اب لفظ بدل جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں، بول چال بندے کی بدل جاتی ہے، لیکن لکھی ہوئی کتابیں نہیں بدل سکتی۔ میرا رویہ بدل سکتا ہے، میرا مزاج بدل سکتا ہے، جو میں لکھ کے کتاب میں چھپوا چکا ہوں وہ کیسے بدلے؟ لوگوں نے کہا کہ نبی کا کام تو صرف اتنا ہی تھا جتنا ڈاکیے کا کام ہوتا ہے، آئے کتاب دی چلے گئے، ڈاکیا آتا ہے ڈاک دیتا ہے چلا جاتا ہے۔ اب اس ڈاک سے ڈاکیے کا کوئی تعلق نہیں، اللہ نے ڈاک بھیجی نبی کے صدقے، نبی آئے ڈاک دی چلے گئے۔ اب نبی کا کام نرا اتنا ہی تھا۔ اللہ حضرت امام اہل سنت نے آپ کے یہ جملے سنے، آپ نے شعر لکھا، کتاب بھی لکھی، ہر عنوان پہ کتاب الگ لکھی، شعروں میں اپنے خیالات کا اظہار الگ کیا۔ آپ نے لکھا کہ وہ جہنم میں گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب حضور کی ضرورت نہیں ہے، کتاب ہے ہمارے پاس، کتاب اللہ یہ کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ لوگوں کے اعتراضوں نے ہمارے امام کو درست بنا دیا تھا، وگرنہ مزاج میں درستی تھی کوئی نہیں۔ وہ آپ کی جو ہے نا شاعری وہ بتاتی ہے کہ اس میں کتنی نزاکت ہے، کتنی حساسیت ہے، اور شاعر آدمی سخت دل نہیں ہوتا، لیکن جہاں غیرت کی بات آتی ہے تو وہاں ہر کوئی درست لہجہ اپنا لیتا ہے۔ کوئی شاعر آیا آپ کی خدمت میں کہتا ہے میں نے بھی